رمضان المبارک کا عظیم الشان جمعۃ المبارک جس کی برکتیں، رحمتیں اور اپنا فضل خاص اللہ کریم سرکار کی امت کو عطا فرمائے۔ دوسرا اشرہ ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کے سامنے غزوہ بدر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عظیم معرکہ ہے جسے اسلام نے بھی عظیم کہا، قرآن نے بھی عظیم کہا، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس معرکے کو بہت بڑا معرکہ سمجھا، بلکہ اس کو اسلام اور کفر کا بہت بڑا معرکہ جانا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر یہ وہ عظیم واقعہ رونما ہوا 17 رمضان المبارک تھی، جمعے کا دن تھا، اور 1000 کفار کے لشکر جرار کے ساتھ 313 نہتے مسلمان برسر و سامان روزے کی حالت میں اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے کے لیے میدان میں اترتے، نہ تلوار پہ بھروسہ ہے، نہ تیغ پہ بھروسہ ہے، نہ نیزوں پہ ناز ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کوئی بہت بڑی جنگی تیاری ہے، اور نہ لشکر کی کثرت ہے۔ پھر کس بھروسے پر میدان میں اترتے؟ ایک خدا کی ذات کا بھروسہ ہے، دوسرا محمد مصطفیٰ کی ذات کا بھروسہ ہے۔ ان کے پاس مال ہے، کفار کا لشکر جرار، ان کے پاس کثرت مال ہے، اور ان کے پاس کثرت مال نہیں، آمنہ کا لال ہے۔ ان کے پاس بڑی بڑی تیاریاں ہیں، دنیا داری ہے، اور ادھر مسلمانوں کے پاس دنیا داری تو نہیں، محمد مصطفیٰ کی وفاداری ہے۔ اس پہ ناز ہے کہ اللہ کریم ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور قرآن مجید میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پورے غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ کفر یہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام کو مٹا دیں، تاکہ یہ مٹھی بھر مسلمان آج شکست کھا جائیں، ہم انہیں تیغ کر دیں، مٹا دیں صفحہ ہستی سے، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اور دین کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے۔ ادھر کفار ابو جہل کی قیادت میں ایک بڑا لشکر لے کر ٹکرانے کے لیے آیا، غرور بھی ہے، ناز بھی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تیر انداز ہمارے پاس ہیں، گھڑ سوار ہمارے پاس ہیں، کھانے پکانے کے لیے اونٹ ہمارے پاس ہیں، اور گانے بجانے والی خواتین جو کفار کے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کریں اور مسلمانوں کی دشمنی ان کے دلوں میں زیادہ بھڑکائیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، 313 اور 1000، بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہا، تو یہ مقابلہ ہمیں جا رہا ہے۔ ادھر میرے آقا سید کونین نے ایک مشاور کی اجلاس بلایا، صحابہ کرام کو بٹھایا، ساری خبر ان کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ لشکر جرار تمہارے سامنے ہے، پر یاد رکھو آج اگر ہم بغیر جنگ کیے واپس لوٹ جاتے ہیں، پھر ہمیں باہر کے لوگوں کا خطرہ تو رہے گا، اندرونی امن بھی خطرے میں آ جائے گا۔ یہ منافقین جو آج سہمے سہمے چل رہے ہیں، یہ مدینے کے گرد و نواح یہود جو سہمے سہمے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کل یہ بھی حاوی ہو جائیں گے، اندرونی بھی جنگ خانی شروع ہو جائے گی، بیرونی بھی جنگ کا سامنا کرنا
کرنا پڑے گا. اس لیے میری یہ خواہش ہے, میں تم سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں, اس مشکل دورائے میں ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. ایک طرف کفر کھڑا ہمیں للکار رہا ہے, دوسری طرف میرے اللہ کی مدد ہے جو آنے کو تیار ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. یہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بڑا نازک وقت تھا, صحابہ کرام گھر سے جنگ کی تیاری میں نہیں نکلے, گھر میں بیوی بچے بھی موجود ہوں, فصلیں بھی تیار کھڑی ہوں, جناب والا گھر کے مسائل بھی ہوں, اپنے رشتہ داروں کے خیال بھی ذہنوں میں آئے. پھر لشکر کا میدان میں اترنا کوئی دو باتوں سے خالی نہیں ہوتا, یا بندہ غازی بن کے واپس آ جاتا ہے, یا بندہ جان دے کر شہادت کو گلے سے لگا لیتا ہے. یہ کوئی آسان وقت نہیں ہوتا, موت سامنے کھڑی ہوتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موت کھڑی صحابہ سے پوچھ رہے, بتاؤ اس مشکل وقت میں کیا کیا جائے. چھوٹا سا اجلاس, چند افراد پہ مشتمل سامنے بیٹھے, حضور نے فرمایا مشورہ دو. اس سے یہ بھی پتا چلا اتنی بڑی ہستی ہو کر اپنے غلاموں سے مشورہ لے رہے ہیں تاکہ امت کو تعلیم دی ہو, جب کوئی کام کرو چھوٹا بڑا نہ دیکھا کرو, مشورہ کر لیا کرو. اللہ کی مدد مشورے میں شامل ہوتی ہے. حضور استاد بھی ہیں, شاگردوں سے مشورہ ہو رہا ہے. آپ سے بڑا تو پیر کوئی نہیں, مرشد بھی ہیں, مریدوں سے مشورہ ہو رہا ہے. آپ کا غلاموں سے مشورہ کر رہے ہیں. اب صحابہ کرام ساری سچویشن سمجھتے ہیں, جنہوں نے مشکل حالات بھی دیکھے ہوں, جنہوں نے پھاقے بھی کاٹے ہوں, جنہوں نے اپنی جائیدادیں ضبط کروا کے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا, اپنی اولادیں چھوڑ دی ہوں, بیوی بچوں کو دیار خیر میں چھوڑ کر آقا کریم پر جانے نثار کرنے کے لیے حاضر ہوں. وہ کب چاہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹ جائیں, اللہ کے رسول اکیلے کھڑے رہ جائیں. جناب حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مشورہ پیش کریں. سرکار نے فرمایا ہاں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری مشاورت کیا ہے, جنگ لڑی جائے یا واپس لوٹ جائیں, ان کا مقابلہ کیا جائے یا ہم سرنڈر کر لیں, ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں, اسلام کا جھنڈا سر بلند کر دیں, یا ہم اپنی جانوں کو بچانے کے لیے واپس لوٹ جائیں. یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں. قربان جائے نبی کے صحابہ پر جنہوں نے اپنی عظمتوں کو سامنے رکھ کر دنیا کو پیغام دے دیا. فرمایا لوگوں, عزتیں اسی طرف ہیں جس طرف میرے نبی کا رخ ہو جاتا ہے. اللہ کی مدد بھی اس طرف ہوتی ہے جدھر آمنہ کے لال کا رخ مڑ جائے. دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے. اگر وہ جنگ نہ بھی لڑتے, مجھے منبر کی قسم ہے, مجھے رسول اللہ کی ناموس کی قسم ہے, آج انہوں نے ویسے بھی دنیا سے چلے جانا تھا, رخصت ہو جانا تھا, پر وہ میدان بدر میں اتر کر صرف اپنی عزت کا جھنڈا بلند نہیں کر کے گئے, بلکہ سارے اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. بتا دیا ہے نبی کے نوکر کیسے ہوتے ہیں. خطبہ شروع کیا, یا رسول اللہ تشریف لے چلیے, جدھر اللہ کا حکم ہے آپ چلے جائیں, آپ جدھر ارادہ کرتے ہیں آپ ارادہ فرمائیں, پر ہماری بات بھی سن لیں. ہم کوئی قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا موسیٰ جاؤ تم لڑو, تمہارا رب جا کر مقابلہ کرے, ہم یہاں بیٹھے دیکھتے ہیں, دیکھنے والے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے, ہم میدان میں جا کر اپنے آپ کو مروانے کے لیے پیش نہیں کریں گے. اب جناب مقداد کہنے لگے ہم قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں, ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں, ہم مدینے والے کے غلام ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ جانتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں, ہم کچھ نہ تھے, آپ نے آ کر ہماری عزتوں کو چار چاند لگائے. یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں, اگر آج آپ کے دریا میں بھی گھوڑے ڈال
ڈالنا پڑے آپ کے غلام ڈال دیں گے، اگر سمندروں میں بھی اترنا پڑا ہم اتر جائیں گے، ہلاکتوں سے ٹکرانا پڑا ہم ٹکرا جائیں گے، پہاڑوں سے لڑنا پڑا ہم لڑ جائیں گے۔ پر یا رسول اللہ باتیں دو ہیں، یا آپ ہمیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہم ایسے کارنامے پیش کریں گے، یا ہم آپ کے سامنے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے دیں گے۔ اب یہ اس مشکل حالات میں جب صحابہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، سرکار نے فرمایا شیرو علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے اور مشورے کی ضرورت ہے۔ چونکہ مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اہل مدینہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار چاہتے تھے کہ سب اپنے اپنے قبائل کی نمائندگی کرے اور بات کرے۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور لگتا ہے آپ کا اشارہ ہم غلاموں کی طرف ہے۔ سرکار نے فرمایا بے شک میں جاننا چاہتا ہوں کہ سعد تم کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارا قبیلہ کس طرف ہے؟ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا کہ آج تک یہ الفاظ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے بتا دیا کہ دنیا کیا ہے، رتبہ کیا ہے، آپ نے راز کھول دیا کامیابی کدھر ہے، ناکامی کدھر ہے، آپ نے بتا دیا عزت کیسے ملتی ہے اور ذلت کیسے ملتی ہے، آپ نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا موقع بیان کیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، سبحان اللہ کی صدا بلند فرمائے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کو ماننے کے بعد، قرآن کو ماننے کے بعد، آپ کو ماننے کے بعد ہمارا یہ ایمان ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اللہ بھی حق ہے، آپ بھی حق ہیں، قرآن بھی حق ہے، اسلام بھی مذہب حق ہے۔ جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، ہم سچے ایمان والے ہیں، ہماری ہدایت ہے، حضور ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، رائے ہدایت پر، حق کے راستے پر جان دینا یہ بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اگر جنگ ہونا ہوئی، گمسان کی جنگ شروع ہو جائے گی، ادھر سے بھی تیر آئیں گے، ادھر سے بھی تیر برسیں گے، ادھر سے بھی تلواریں اٹھیں گی، ادھر سے بھی تلواریں اٹھیں گی، ادھر سے گھوڑوں پہ بیٹھ کر آئیں گے، آپ کے غلام سواریاں نہ ہوئی، آپ کی دعائیں لے کر میدان میں اتریں گے، پھر آپ دیکھیں گے دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوگا، ایک طرف کفر کے علمبردار اتریں گے، دوسری طرف اسلام کے چاہنے والے اتریں گے، ایک طرف رسول اللہ کے دشمن میدان میں آئیں گے، دوسری طرف رسول اللہ کے چاہنے والے میدان میں آئیں گے، ایک طرف اللہ کو نہ ماننے والے میدان میں اتریں گے، دوسری طرف اللہ کے چاہنے والے میدان میں اتریں گے، ایک طرف اسلام والے، ایک طرف کفر والے، ایک طرف قرآن والے، ایک طرف قرآن کے منکر اتریں گے، پر آپ دیکھیں گے ایسی جنگ ہوگی آج تک ایسی جنگ دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ذرا آپ موازنہ کریں، آج حضور کو امت یہ کہے کہ تھوڑی گرمی تیز ہے میں روزہ ہی نہیں رکھتا، سر میں درد ہے تو روزہ ہی نہیں رکھتا، تھوڑی سی کوئی مشکل ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، اسے یہ ایک بار ضرور سوچنا چاہیے 17 رمضان شدت کی گرمی اور دنیا میں سب سے افضل ہستی رسول خدا خود میدان میں، جن پر بادل سایہ کرے، جن کی نوکری فرشتے کرتے ہوں، جن کے نام جنت کی حوروں پہ لکھے ہوں، اور جن کی بات سن کر درخت زمین کا سینہ چیر کے حاضری دیتا ہو، اور جن کی بات پتھر سن کے کلمہ پڑھ کے گواہی دیتا ہو، جن کی بات جانور مانتے ہوں، جن کی بات حشرات الارض مانتے ہوں، اور جن کی بات زمین کے ذرے ذرے مانتے ہوں، وہ 17 رمضان جمعے کا دن روزہ رکھ کے میدان میں اتر رہے ہیں، پر اللہ کا روزہ بھی چل رہا ہے، اس کی
جا رہا ہے۔ صحابہ بھی روزے میں، کسی نے نہیں کہا حضور روزہ ہے، روزہ افطاری کر لیں پھر جنگ کریں گے، روزے کی حالت میں افطار کر دیتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں، نہیں سارے صحابہ یہ کہہ رہے تھے حضور حکم دیں پھر دیکھیں آپ کے غلام کرتے کیا ہے۔ کہا جان ہی ہے نا، یہ جان کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، کوئی ان کا یہ نظریہ تھا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میدان میں اترنے کا حکم دیں۔ جب جناب سعد کا یہ جرأت مندانہ جواب سنا، اللہ کے محبوب خوش ہو گئے، مسرور ہو گئے، چہرے پہ آپ کی مسکراہٹ آ گئی، فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، وہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی، پہلے فرما دیا، فرمایا جاؤ پھر بشارت بھی سنو، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور اللہ نے یہ فرما دیا ہے دو گروہوں میں سے ایک گروہ پہ تمہیں غلبہ عطا فرماؤں گا۔ اور پھر ساتھ ہی سرکار نے فرمایا میں کافروں کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضور یوں لائن کھینچ رہے تھے میدان بدر میں، فرمایا اس جگہ پہ فلاں کافر گرے گا، ادھر ابو جہل ہوگا، ادھر عتبہ ہوگا، ادھر شیبہ ہوگا، فلاں کافر ادھر مرا پڑا ہوگا، فلاں ادھر مرا پڑا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کون کل جیے گا کون مرے گا، ابھی جنگ نہیں ہوئی، مدینے والے آقا پہلے بتا رہے مرے گا کون اور مرے گا کدھر۔ یہی تو علم غیب تھا جو اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب جنگ ختم ہوگی تو ہم نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح جدھر نشان لگے تھے کیا کافر ادھر ہی مرا ہے، ہو سکتا ہے ادھر کا ہو وہاں مر گیا ہو، وہاں کا ہو تو ادھر مر گیا ہو، تو کئیوں کے ذہن میں آتا ہوگا ذرا دیکھیں تو صحیح۔ کہتے ہیں جب ہم نے جا کر دیکھا تو ہمارے ایمان کی انتہا نہ رہی، جدھر میرے نبی نے لائن کھینچی تھی اس سے نہ کوئی آگے گرا نہ کوئی پیچھے گرا، ہر کافر ادھر ہی گرا اور ادھر ہی مرا پڑا ہے۔ اب یہ جنگ جب ہو رہی تھی تو صحابہ کرام میدان میں اترے، اس جنگ میں جو سب سے زیادہ کافر مارے اس ہستی کا نام ہے حیدر کرار، شیر خدا۔ ایک تو دنیا کا شہر ہوتا ہے نا اس سے بھی دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ شیر خدا، مشکل کشا، خیبر شکن، بت شکن، مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ مین آف دی میچ ٹیم جیت جائے تو کہتے ہیں مین آف دی میچ کون ہوا، کس نے زیادہ رنز بنائے، کس نے زیادہ چھکے لگائے، کس نے زیادہ جنابے والا وکٹ اڑائی، یہ مین آف دی میچ یہاں دیکھا جاتا ہے۔ اگر بدر کا مین آف دی میچ دیکھنا ہو تو وہ زہرا کے شور امام حسن امام حسین کے بابا علی المرتضی ہے، انہوں نے کافروں کو تیر پھاڑ کے رکھ دیا، اور جب کسی کافر کو مار کے واپس آتے حضور کے سامنے کہتے بس یہ صرف چہرہ دیکھنے آیا تھا، اب حضور کا چہرہ دیکھ لیے سلامت ہے، اب دنیا جہان کے کافر بھی آ جائے علی کے اعلان کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ایسی جرأت ایسی بہادری عطا فرمائی تھی، بڑے بڑے کارنامے اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں دکھائے۔ ادھر سے ابو جہل اپنے لشکر کو داد دے رہے، ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہے۔ جب صحابہ کرام میدان میں اترتے ہیں تو کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اسلام کو فتح دیتا ہے، دین کو کامیابی دیتا ہے، پر اسی کے دوران کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ صحابہ کرام کے حوصلوں کو انہوں نے اور بلند کر دیا۔ حضرت سواد بن غزیہ یہ سب سے تھوڑے باہر تھے، سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ان کے پیٹ پہ یوں چھڑی لگائی کا سب میں برابر ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے آپ کی چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے،
اور آپ کا ہی حکم ہے جب کوئی کسی کو تکلیف دے تو دوسرا اس سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے. ادھر کفر کھڑے ہیں، کفار کھڑے ہیں جنگ کے لیے. اسلام پہلے ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. یہ ہوتی ہے سپہ سالاری، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے انصاف. سرکار نے فرمایا تجھے تکلیف ہوئی چھڑی کے ساتھ، فوراً اپنے جسم نور سے کپڑا ہٹایا، اپنا پیٹ مبارک سامنے کر کے فرمایا جتنا تجھے دکھ پہنچے اتنا مجھے بھی پہنچا. اب یہ کہا کہ باقی صحابہ حیران تھے یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ فوراً دوڑ کے گئے حضور کے جسم سے لپٹے، بوسہ دینا شروع ہو گئے، آنکھوں سے لگانا شروع ہو گئے، اور رو کے کہنے لگے حضور پتہ نہیں یہ جنگ سے واپس جانا ہے یا نہیں جانا، پتہ نہیں زندہ واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے، بس خواہش تھی مرنے سے پہلے میں رسول اللہ کے جسم سے مس ہو جاؤں، خواہش تھی کہ اپنے نبی کے جسم کو بوسہ دے دوں. بس یہ بوسہ دینے کے لیے، یہ پیار کرنے کے لیے میں نے یہ جرأت کی ہے، اس پہ معذرت چاہتا ہوں. سرکار نے خوش ہو کے دعائیں ارشاد فرمائی، یہ نبی کے صحابہ جن کو اللہ کریم نے ساری انسانیت سے افضل بنایا ہے اور ساری امت کے صحابہ سے افضلیت کو بنایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی سے پیار کیا تو پیار کی حدیں کراس کر دی ہیں، عشق کیا تو عشق بھی نازا کر دیا ہے، انہوں نے نبی کا نام لیا ہے تو دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ نبی سے پیار کیا جاتا ہے تو کس انداز سے کیا جاتا ہے. اس لیے سارے نبی کے صحابہ شان والے ہیں اور آج امت ان کو سلامیاں پیش کرتی ہے. تو علی مرتضی سامعین اسی جنگ کے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں بڑے جنگجو ہیں، کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، اللہ کریم نے مجھے بڑی بہادری سے اسلام کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے لڑنے کا موقع عطا فرمایا. لیکن کہتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ میں مجھے کھڑا کیا گیا تو میں پہلی بار تھوڑا کنفیوز ہو گیا. اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے. کہتے ہیں میں کنفیوز اس لیے ہوا جب میں نے دائیں طرف دیکھا ایک بالکل ینگ سا لڑکا میرے ساتھ کھڑا ہے، پتلی سی باڈی ہے. بائیں طرف دیکھا تو بالکل ینگ سا لڑکا کھڑا ہے. میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بڑی زوروں کی جنگ ہے تو میرے دائیں بائیں مضبوط لوگ ہونے چاہیے تھے تاکہ ہم اور بہادری سے لڑتے. یہ تو چھوٹے بچے میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں. کہتے ہیں یہ بات ذہن میں آنے کی دیر تھی. ان میں سے ایک میرے کان کے قریب ہو کے کہتا ہے چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ اتنے بڑے کافر کا نام لے لیا ان کے لیڈر. دوسرا بھی کہتا ہے چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ الطارف ابا جہل، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجو جانتا ہوں، وہ سامنے جو اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہے، پورا لوہے کا لباس اس نے پہنا ہوا یہ ابو جہل ہے. ساتھ ہی کہنے لگے سنا یہ ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے، ہم تو جنگ میں اترے اسی لیے کہ اللہ ہماری تلوار سے اس کا فیصلہ کر دے. اب دونوں بجلی کی طرح لپکے اور جا کر اس پہ حملہ کر دیا، اسے زمین پہ گرا دیا، حتیٰ کہ تلوار کے وار کر کر کے اسے باصل جہنم کر دیا. ایک کی تلوار بھی خون سے لت پت ہے، دوسری کی تلوار بھی خون سے رنگی ہے. میرے پاس آئے کہنے لگے چچا اللہ نے اس کو جہنم پہنچا دیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، بتاؤ رسول خدا کدھر ہے؟ اب ذرا ہم اپنے نبی کو بھی خبر دے دیں، ان کو بھی جا کر یہ خبر سنا دیں اللہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے جس نے مجھے بھی دکھ دیا، میری آل کو بھی دکھ دیا، میرے صحابہ کو بھی دکھ دیا، مکہ والوں کو بھی ستاتا رہا، مدینے والوں کو بھی ستاتا رہا، اس لیے میرے نبی خوش ہو جائیں گے. دونوں دوڑ کر گئے، تلواریں جا کے سامنے رکھ دی، عرض کرنے لگے حضور اللہ نے آپ کے دشمن کو مار دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے مارا ہے. نام کیا ہے؟ ایک کا نام معاذ، دوسرے کا نام معوذ. یہ معاذ اور معوذ ہیں جنہوں نے اتنے بڑے دشمن کو گھیر لیا ہے اور زمین پہ لٹا دیا ہے. بتا دیا غلامان محمد یہ موت سے نہیں ڈرتے. جب کلمہ اتنا سپر پاور سینے میں ہے
تو ایک دن جانا تو ہے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی پاور جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایٹم بم نہیں ہے، یہ اسلحہ بارود یہ چیزیں نہیں ہیں. مسلمان خالی ہاتھ بھی ہے، اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان ہے، کلمہ اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کلمہ جب تک مسلمان اس کلمے کے ساتھ مخلص ہے اور اس کلمے کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، کوئی نہ اسلام کو میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ رسول کریم کی عزت کے خلاف بات کر سکتا ہے، نہ اصحاب و آل کے خلاف بات کر سکتا ہے. کیونکہ مسلمان زبان کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، ملک کوئی ہو، جب کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے تو وہ ایک دوسرے کا اپنے آپ کو بھائی بھائی سمجھتا ہے. چونکہ رشتہ کلمہ ہے، کعبہ ہے، قرآن ہے، نبی کی ذات ہے، یہ سب ہمیں ایک جگہ پہ متفق اور متحد ہونے کی تعلیم دیتے ہیں. تو انہوں نے ابو جہل کو ہلاک کر دیا. ایک کہنے لگا یہ دیکھیں حضور میں نے مارا، دوسرا کہنے لگا میں نے مارا. سرکار نے دونوں کا دل رکھنے کے لیے تلواروں کو دیکھا، فرمایا تم دونوں سے اللہ نے یہ کام لیا ہے، تم دونوں سے اللہ نے یہ کام لیا ہے. تو علی مکتب سامین ادھر ہی کچھ اور واقعات بھی پیش آئے. سرکار نے بدر میں جتنے بڑے بڑے کافر مارے گئے، فرمایا اے یہ کنواں سامنے ہے، اس کنویں میں ان کو پھینک دو. جب ساروں کو کنویں میں پھینک دیا، اوپر مٹی ڈال دی. اب سرکار نے ان مردوں سے خطاب کیا، کہا اے کافروں، ایک ایک کا نام لیا، فلاں فلاں فلاں، بتاؤ اللہ نے جو تم سے جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ پا لیا ہے؟ ہم سے اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، ہم نے اپنا وعدہ پایا. اللہ نے کہا تھا فرشتے اتاروں گا، ہم نے جبرائیل کو خود اترتے دیکھا ہے. اسی لیے صحابہ کرام بعد میں کہا بھی کرتے تھے، کئیوں کو ہم ارادہ کرتے کہ اس کو ہم ماریں، ابھی ہم تلوار اٹھاتے نہیں کہ اس کی گردن وہ جا کے گرتی. سرکار سے جب بیان کیا گیا حضور فرماتے وہ فرشتے انہیں مار رہے تھے. ایک جبرائیل ان کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ نے ان کے حوصلے کے لیے 1000 فرشتہ اتارا. اور سرکار نے فرمایا وہ دیکھو زرد رنگ کے امامے پہنے ہوئے میں فرشتے فوج کی شکل میں اترتے ہوئے دیکھا. یہ سب حضور کی وجہ سے کرم ہوا. تو آپ نے ان کافروں سے کہا کہ تم نے وعدہ پا لیا، ہم نے تو پا لیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور یہ تو مرے ہوئے یہ کیا بات سنیں گے؟ فرمایا عمر چپ رہیں، یہ آپ سے زیادہ بات سن رہے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. فرمایا یہ سن رہے ہیں بات، اب انہیں اپنے زندگی پر افسوس بھی ہو رہا ہے. تو یہاں رک کر میں بتانا چاہتا ہوں جب کافر مرنے کے بعد بات سن رہا ہے تو مومن کتنی زیادہ سنتا ہوگا. جب قرآن اسے سنایا جائے تو کتنا سنتا ہوگا، نبی کی نعت سنائی جائے تو کتنے زور سے سنتا ہوگا. اور جب نبی کا درود سنا کر اسے ثواب پیش کیا جائے تو اللہ اس کے ہاتھ میں کتنا قبول فرماتا ہوگا. سامعین جی بکار اسلام کو فتح ہوئی، حضور کو فتح ہوئی، دین کو فتح ہوئی، پوری دنیا کا کفر سمٹ کر یوں اپنی دلوں کے اندر گھس کے بیٹھ گیا کہ ان مسلمانوں کو کم نہ سمجھیں. ان کے پاس ایسی طاقت اور ایسا جذبہ ہے جو کافر کے پاس آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے جو مسلمان کے سینے میں جذبہ ہے. رسول اللہ کے نوکر کے پاس جذبہ ہے. میں مختصر ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو باشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں. اس جنگ کے دوران آپ کی تلوار ٹوٹ گئی. اب تلوار ٹوٹے تو بندہ کسی لوہے والے کو بتاتا ہے، تلوار والے سے تلوار لیتا ہے. اور صحابہ پہ قربان جائیں، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا کسی اور سے رابطہ نہیں کرتے، مدینے کے تاجدار سے رابطہ کرتے. جناب عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں ابھی اور لڑنا چاہتا ہوں، جذبہ موجود ہے. اللہ کے محبوب نے دائیں بائیں دیکھا، نیچے زمین پہ کھجور کی لکڑی پڑی ہے، آپ نے اٹھائی، فرمایا عکاشہ لے تلوار.
کہتے ہیں خدا کی قسم یہ عظیم معجزہ تھا، میں عجیب نہیں کہتا، عظیم معجزہ تھا کہ حضور نے اٹھا کے لکڑی دی، میرے ہاتھ میں آئی، تلوار کا ہاتھ، وہ تلوار ہی بن گئی، اور کئی جنگیں میں بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑتا رہا، اور پھر آخر اللہ کو جب منظور تھا تو مجھ سے غائب ہو گئی۔ پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اثر تھا، لکڑی کو تلوار کا ہاتھ، تلوار اللہ نے بنا دیا۔ اور ادھر ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگا، آنکھ یوں نکل کے ہاتھ پہ آ گیا، ڈھیلا نکل کے ہاتھ پہ آ گیا، یہ نہیں کہا کہ میں اب نہیں لڑوں گا، زخمی ہو گیا، آرام کی ضرورت ہے، ریسٹ کا نہیں۔ حضور کے پاس آئے، عرض کی حضور اس نے مجھے حل کرو تاکہ میں دوبارہ میدان میں جاؤں۔ سرکار نے فرمایا دوبارہ سے اپنی جگہ پہ رکھو، اپنی جگہ پہ رکھا، یوں لعاب دہن نکالا، آنکھ پہ لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اسی وقت رب نے میری آنکھ کو ٹھیک فرما دیا۔ سمجھ نہیں بتا، بس یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ عام بندہ اگر اپنا تھوک لگانا چاہے تو سامنے والا پہلے لگانا ہی نہیں دے گا، وہ کہے گا بھائی تھوک روتے لان کرنا مقصد نہیں، یا ڈاکٹر کا بتاؤ، یا پٹی کرو، یا پائرڈین لگاؤ، کچھ اس طرح کا کرو، یہ تھوک لگانا سمجھ نہیں آتا۔ سامنے والا مریض یہ قبول ہی نہیں کرتا، اور اس کی تھوک سے جراثیم پھیلتے ہیں، جمز ہوتے ہیں، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی بندہ تھوک اب لگاتا ہے یا پھینکتا ہے، ہاسپٹل میں جگہ جگہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سپیٹنگ منع ہے، یہاں تھوکنا منع ہے، یہاں مت تھوکو کیونکہ جراثیم پھیلتے ہیں۔ تو یہیں سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ عام بندے کی تھوک سے جراثیم پھیلتے ہیں، پر میرے نبی کے لعاب دہن سے شفائیں پھیلتی ہیں۔ جب ساری دنیا مل کے لعاب دہن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ان کی ذات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بدر والوں کو جزا عطا فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔